اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیسن نمبر 182۔ ہماری کوشش، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں دین کو فوکس کیا جائے، اخلاق کو فوکس کیا جائے، آخرت کو فوکس کیا جائے۔ دنیا سیکھنے کے لیے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ جسے اللہ توفیق دے وہی یہ چیز کر سکتا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہے، اور ہم برابر گزار بھی ہیں، کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی کلپس کو تنہا نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کو مشعل راہ مل جائے، اور ماشاءاللہ سے میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا، ان بزرگوں کا، ان بچوں کا، جو میری حوصلہ افزائی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اور کلپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام مولا کے چاہنے والوں کو خیریت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال ہماری گفتگو گزشتہ مرتبہ بھی یہ ہوئی تھی، یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ پیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو، قدرت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک ٹرانزٹ لائف ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب، کیسے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہر کوئی اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے سکون ملے۔ آج ایک ٹیچر ہے، سکون کی تلاش میں ٹیچر بنتا ہے۔ انجینئر ہے، بچپن سے اس نے ٹارگٹ بنا لیا کہ مجھے انجینئر بننا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ ڈاکٹر ہے تو بچپن سے اس نے ڈاکٹر بننے کا ایک خواب دیکھا ہے، ڈاکٹر بن جاؤں گا تو سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے، سکون مل گیا؟ کہاں سکون بھائی، بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، بیوی بچوں سے بھی وقت نہیں گزار پاتا ہوں، ہر وقت مریضوں میں گھرا رہتا ہوں، لہذا ٹینشن میں رہتا ہوں۔ انجینئر سے جا کے پوچھیے، وہ کہتا ہے کہ اتنا ورک لوڈ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بڑی پریشان رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے سیلز مین سے جا کے پوچھیے، کہے گا ٹارگٹ کا اتنا پریشر رہتا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں بے سکون ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بہت بڑی آرٹ گیلری نے ورلڈ لیول کا کنٹیسٹ ڈکلیئر کیا۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، ایسی تصویر بنا کے بھیجیں جسے دیکھ کے لگے کہ سکون ہے۔ اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں آرٹسٹ نے بھیجے، کیونکہ اس میں انعام کا بھی بڑا زبردست لالچ دیا گیا تھا کہ دو چیزیں ہوگی، ایک تو اسے ورلڈ کا سب سے بیسٹ آرٹسٹ قرار دیا جائے گا، ایوارڈ ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے $10 ملین ملیں گے، $1,00,000۔ بہت بڑی چیز ہے۔ سب خوش ہو گئے، اپنی اپنے حساب سے انہوں نے تصویریں بنائی اور بھیجی۔ کسی نے تصویر بنائی کہ پرسکون جھیل ہے، چاند نکلا ہوا ہے۔ کسی نے تصویر بنائی صبح صبح کا وقت ہے، بالکل پوہ پھٹ کے ہلکا ہلکا جہان میں اجالا ہو رہا ہے۔ کسی نے پہاڑی کے دامن کی تصویر بنائی، کسی نے سمندر کے مناظر کو عکس کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک اپنے حساب سے پرسکون تصویر بنا رہا تھا۔
اور سب کو امید تھی کہ شاید مجھے انعام مل جائے، شاید مجھے انعام مل جائے، کیونکہ ہر ایک بہترین آرٹسٹ تھا۔ ان میں سے ہزاروں میں سے آرٹ گیلری والوں نے 100 کو سلیکٹ کیا، پھر اس کا ایگزیبیشن لگایا اور انہیں بھی دعوت دی جو آرٹسٹ تھے اس کے۔ اب اس کے بعد لوگوں کی رائے ججز نے لینی شروع کی۔ آخر میں ججز کی ٹیم نے ایک آدمی کو ڈکلیئر کیا سب سے بہترین آرٹسٹ اور سب سے بہترین تصویر۔ لوگوں نے جا کے تصویریں دیکھی جو آرٹسٹ تھے، کہا انہیں کیسے مل گیا، کہیں غلطی سے غلط تصویر تو نہیں رکھ دی گئی، کیونکہ یہ تصویر میں کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ آندھی طوفان چل رہے ہیں، طوفان کی وجہ سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کے گر رہے ہیں، اور اس میں ٹرناڈو گھوم رہا ہے، اس میں کچرا دنیا بھر کا آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، یعنی سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کہا کہ یہ کیسی تصویر ہے، اس کو کیسے انعام مل گیا جس میں سکون کا کوئی آس پاس پتہ ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آرٹ گیلری کے مینیجر کے پاس گئے، کہا کہ شاید آپ کو مغالطہ ہوا، غلط تصویر رکھ دی ہے، جو تصویر جس پہ انعام رکھا گیا شاید وہ کوئی ہے۔ کہا نہیں، یہی تصویر ہے۔ کہ یہ کوئی تصویر ہے، اس میں سکون کہاں ہے؟ کہا کہ آپ نے غور نہیں کیا، چاروں طرف طوفان ہی طوفان ہے، آندھی چل رہی، ٹرناڈو چل رہا ہے، ایسے میں ایک غریب کی جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے ایک بوڑھا آدمی باہر سر نکال کے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، گویا اس کا چہرہ سکون کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ یہ بتلا رہا ہے کہ باہر کتنا بھی طوفان ہو، اندر سے اگر آدمی پرسکون ہے تو وہ صحیح معنوں میں سکون ہے۔ تو زندگی میں طرح طرح کے چیلنجز آتے رہتے ہیں، پڑھائی کو لے کے چیلنج، شادی کو لے کے چیلنج، بزنس کو لے کے چیلنج، نوکری کو لے کے چیلنج، ایجوکیشن کو لے کے چیلنج، رشتوں کو لے کے چیلنج، دوستی کو لے کے چیلنج، محبت کو لے کے چیلنجز، طرح طرح کی اولاد کو لے کے چیلنجز، بھائیوں کے رشتوں کو نبھانے میں چیلنجز۔ ایسے چیلنجز چاہے کتنے بھی ہو، لیکن اندر سے اگر آدمی پرسکون ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں سکون والا ہے۔ اب سکون کہاں ملے؟ سکون کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں، میں سرٹیفکیٹ دوں گا کہ آپ پرسکون ہیں۔ جب انسان تلاش کرتے کرتے پروردگار عالم سے پوچھا کہ مالک تو ہی بتا، کیونکہ تو ہی خالق ہے، تو نے بنایا ہے، تو نے خوشی بھی دی ہے، تو نے غم دیا ہے، تو نے جسم دیا ہے، تو نے روح دیا ہے، تو خالق ہے، تو بتا سکون کہاں ملے گا؟ آواز ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر الہی میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے۔ تو پتہ چلا مکان بنا لینے میں سکون نہیں ہے، گاڑیاں خرید لینے میں سکون نہیں ہے، فیکٹریز چلا لینے میں سکون نہیں ہے، زمین پہ زمین خرید لینے میں سکون نہیں ہے، بینک بیلنس بنانے میں سکون نہیں ہے۔ ابھی تو وہ پریشان ہے بینک بیلنس والے بھی کہ کوئی ہیک نہ کر لے، اور ہو رہے ہیں طرح طرح کے سائبر کرائمز ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا سکون اگر ہمیں چاہیے تو سکون صرف اور صرف عبادت میں ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف روزے رکھ لینا نہیں ہے، صرف حج کر لینا نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہارا ایک دن ایسا گزر جائے جس کی تمہاری وجہ سے کسی کو خوشی ملی ہے تو وہ پرسکون دن ہے۔ اس کا مطلب خوشی پا لینے میں سکون نہیں ہے، خوشی دینے میں سکون ہے۔ رشتے جوڑ لینے میں سکون نہیں، رشتوں کو نبھانے میں سکون ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے تاکہ دنیا پرسکون ہو جائے۔ وہ امام جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے بھی علماء اکرام، جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے بچوں کو اور ہمیں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار بالخصوص وہ گناہ جس کی وجہ سے اعمال رد کیے جاتے ہیں، اعمال منہ پہ پھینک دیے جاتے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے اٹھتے بیٹھتے ہر روز گناہ ہوتے ہیں مالک، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام کو ہم سے راضی فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، ہمیں توفیق سکون عطا فرما۔
فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.